پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سرائکی صوبے کا تو مطالبہ اور وہ ڈالا ہوا ہے بل. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پنجاب کے اندر 18ویں ترمیم پہ مکمل 140A کے امپلیمنٹ کے لیے قرارداد پیش کی اور اس کو بل. تو جناب سندھ اور پنجاب کو پتہ ہے اگر سندھ مقدس ہے تو پنجاب مقدس نہیں ہے، ناپاک ہے. تقسیم کو اگر ظلم ہے، جبر ہے تو آپ پنجاب پہ آپ سمجھتے کہ ہونی چاہیے، سندھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کوئی جواب تو دیجیے آپ اس پہ. یہ یک طرفہ بات تو نہیں سنی جائے گی. آپ کے رحم و کرم پہ تو نہیں ہے، نہ آپ ہمیں پال رہے ہیں، نہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم جواز پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ منافقت نہیں کہلائے گی کہ آپ پنجاب میں جو مطالبہ کر رہے ہیں سندھ پہ پابندی لگا رہے ہیں اس مطالبے پہ. آپ سندھ کے عوام کو آپ نہیں چاہتے کہ سندھ کے عوام جاگے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں رکھیں گے تو ہمارے غلام رہیں گے. آپ ان کی غلامی کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے تو آپ چیخ رہے ہیں. اس کو قوم پرستوں کا نعرہ سمجھ رہے ہیں. ان کی حکومت تو نہیں ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں تھا. عیاشی آپ نے کی ہے، مزے آپ نے کیے ہیں. آپ کا پورا خاندان ایوانوں میں بیٹھا ہے. ایم کیو ایم کا تو نہیں بیٹھا. ایم کیو ایم تو اس موروثی سیاست کا حصہ اس گناہ میں کبھی شامل نہیں ہوئی ہے. ہم بھی کئی سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، عام لوگوں کو ایوانوں تک پہنچایا ہے. عام غریب مڈل کلاس کے لوگوں کو نظامت دی گئی ہے، عام لوگوں کو وزارت دی گئی ہے، کسی خاندان کو نہیں دی گئی. ہم لوگ نہ جاگیرداروں کی اولادیں ہیں، نہ سیاسی خانوادوں کی اولادیں ہیں، نہ کہیں کے سجادہ نشین ہیں، عام پاکستانی ہیں. اس لیے عام پاکستان ایک عام سندھی کا بھی دکھ سمجھتے ہیں، درد سمجھتے ہیں، اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں. اس کے حل کے لیے آج آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ بل پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے اور دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں. یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند کیا گیا تھا. تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انہی دو موضوعات پر ایم کیو ایم اپنے آگے کے تمام مطالبات کو، تمام تحریک کو، تمام جد و جہد کو مرکوز رکھے گی. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، سندھ کے جو قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بٹوارا ہوا، پاکستان بنا، تو اردو بولنے والوں کو ہم نے تہہ دل سے اپنا بھائی مانا اور آپ نے جگہ دی، یہاں ہم نے اپنی املاک دی ان کو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کا بٹوارا کریں گے. اگر ان کو سندھ کا بٹوارا ہی کرنا ہے تو پھر واپس چلے جائیں وہاں جا کے. جی اچھی بات ہے، واپس اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ کی آزادی لے کے آئے تھے اور ایسے نہیں آئے تو ان کے ہنگامے کی وجہ سے نہیں آئے تھے. ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی بھی تھے اور ارادی اور اختیاری سندھی بھی تھے. باقی نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ میں کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کس تاریخ کو آئے تھے، کس پتے پہ آئے تھے. ہم آئے تھے. ہم آئے تھے اور اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ لائے تھے، جس کو متروکہ سندھ کہا جاتا ہے. ہمیں سن لیجئے جناب پوری بات. ہمیں جو سندھی بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے جس طرح محبت دی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے عقیدت، اس کی ہمارے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے. لیکن تاریخ کے صفات کو درست کرنا ضروری ہے. جناب سندھ کی زمینوں کا 60% ہندوؤں کا تھا جو انہوں نے ہماری جا کے لے لی ہیں وہاں پہ. تو وہ متروکہ سندھ، وہ 60% زمینیں ہجرت کرنے والوں کی تھی. سندھ کے 26 میں سے 21 شہر ہندو میجورٹی شہر تھے. ہم ایسے تو آ کے نہیں بس گئے، کسی اور کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. جو ہمارے گھروں میں گئے ان کے گھروں میں ہم آ گئے. تو ہم آپ کی محبت کو بھی یاد رکھیں گے اور آپ چاہیں گے تو ایک دن تھینکس گیونگ ڈے بھی بنا لیں گے. اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اس محبت کے، احترام کے جذبے کو کا اظہار کرنے کے لیے. جی یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے اور ہم نے اس آئین میں تبدیلی کا ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں. وہ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے الحمدللہ. اب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے. اس کے لیے کچھ ایک مرحلہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، باقی تو نعرے اور وعدے لگاتے رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی تو کوئی تھا نا ان ساری چیزوں کے لیے. گنوایا بھی ہم نے، بات بھی ہم نے کی ہے، شناخت بھی ہم نے دلائی اور
सिंध के शहरी इलाकों में जितना भी और जैसा भी है उन्हीं अदवार में रहा जब उनके पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी रहा है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं, आइन है ना, आपने 20 तरमीम कर दी है, एक तरमीम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक में भी कर दी जाए तो बुरा नहीं है। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें कि आपकी जानिब से सूबों के लिए बार बार कहा जा रहा है और मुतालबा भी किया जा रहा है और कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है कि ऐसा होने भी जा रहा है, लेकिन ये मैकेनिज्म बनाने से पहले जो सिंध है खास करके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कई खतरनाक सूरत नहीं है जो सिंध में इस वक्त पैदा हो चुकी है। सिंध में जो आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं जो कराची के हैं, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह ना करे अगर इस मामले को लेकर कोई लसानी फसादात हो जाते हैं तो उससे निपटने के लिए अभी तक कोई हिम्मत अमली नहीं दिया कि सूबा तो किया जा रहा है। जी, ये अगर इन धमकियों और इन खतरात का सामने पहले ना किया होता, इन अंदेशों का हमें ख्याल ना होता, तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है ना, हुकूमत की है, रियासत की है, इंतज़ामिया की है। उनको अगर ये मुतालबा इतना बड़ा इससे ख़तरा छुपा हुआ तो सबसे पहले को तरमीम पेश करके इसको आइन से निकलवा दें ना, ताकि हम मुतालबा करें तो ये फिर आइन के ख़िलाफ़ कोई बात हो। आइन से निकलवा दें इसको, इस मुतालबे को। आइन में क्यों है? भुट्टो साहब ने डलवाया था, 73 के आइन में था। सिंध की अवाम के मुंतखब लीडर ने, उस मुंतखब पार्टी के कायद ने ये आइन बनाया था और उसमें ये सूबे बनाने का तरीक़ाकार पीपल्स पार्टी के 1977 के खुद मंशूर में सूबे शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूँ। देखें, ये जो आप भाई फरमा रहे थे ना सिंध के हवाले से, देखिए कराची जो है वो 1966 तक वफाक का दारुल खिलाफा था, ठीक है। और मैं थोड़ी सी आपको, जो आप सिंधियों के ऊपर बात करते हैं बार बार, नहीं, खुदा ना खास्ता ये सिंधियों के ख़िलाफ़ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात सिंधियों के ख़िलाफ़ नहीं है, सिंधियों के लिए है। इसलिए कि आज फ़र्क है, आपको मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको अपनी बात एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, आज कराची जो है वो सूबा सिंध की आबादी का 38% है, सेंसस जो कि हम नहीं मानते, फिर भी ऑफिशियली आप हमें 38% गिनते हैं। हैदराबाद 5% है, ये दोनों मिलाकर 43% बनते हैं। आज अगर पूरा हैदराबाद और पूरा कराची एक भी वोट इस मौजूदा सूबाई हुकूमत को ना दे, हम अपना वज़ीर आला चेंज नहीं कर सकते। एक भी वोट ना दे हम अपना वज़ीर आला, तो हमें वो निज़ाम चाहिए जहाँ पर बात सिंधी और मुहाजिर की नहीं है, जहाँ पर अगर कोई मेरे शहर को दुनिया के इंसानों के रहने की तीसरी बदतरीन जगह बना दे, जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर गटर में बच्चे गिर रहे हों, जहाँ पर कुचल कर लोग मारे जा रहे हों, जहाँ पर कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हों, जहाँ पर HIV फैल रहा हो, अगर मैं उनकी नाअहलियों पर अपने वोटों से उसको चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ये अख्तियार होना चाहिए कराची जैसे शहर को, हैदराबाद जैसे शहर को, कि मैं अपना हुक्मरान चेंज कर। और कौन सा हुक्मरान? जिसने पानी का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है, जिसने सीवरेज का निज़ाम अपने पास रखा हुआ है, जिसने सॉलिड वेस्ट बनाकर जो है वो कचरा उठाने का निज़ाम अपने पास रखा हुआ है ना। तो ये सिंध में कराची हैदराबाद के बाद सिंध के लोगों के, हमारे सिंधी, मेरी माएँ मेरी बहनों की कंडीशन कराची हैदराबाद से ज़्यादा बदतरीन है। 12-12 किलोमीटर दूर जाकर औरतें पानी सर पर भर के रख के आती हैं, वहाँ से पानी उठाती हैं जहाँ से कुत्ते और जानवर पानी पी रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है उनमें और हम में, वो बेचारे, उन पर 40, 45, 50 सालों से अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जुल्म हो के उन्होंने इसको अपनी तकदीर का हिस्सा समझ लिया है। हमारा फ़र्क ये है कि हमने अभी तक हथियार नहीं डाले इन जालिमों के आगे, और हम जो है वो पाकिस्तान और आइन और कानून के अंदर में रहते हुए हम अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये फ़र्क है, हम अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी, वो अपना वज़ीर आला
چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اپنا. یہ 8,884 ارب روپے 8,884 ارب روپے وفاق پہلے دن دے دیتا ہے صوبوں کو. تو وفاق نے تو اپنا کام کر دیا. اس میں سے میرے صوبے سندھ کو 2,263 ارب روپے اس سال ملے ہیں، اور 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے ہیں. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے دنیا کا بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ بنا دی ہے. تو یہ تو ڈس انفرینچائز وے آف مینجمنٹ ہے نا ساری. آپ ایک بدل لوگوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا کر چکے ہیں ملک میں کہ جب وہ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، آپ اسی فوج کو بولتے ہیں آؤ اور اس سے لڑائی کرو. یہ آپ کا نظام لوگوں کو غدار کر رہا ہے، یہ آپ کا نظام لوگوں کو محروم کر رہا ہے، لوگوں کو پاکستان سے بدل کر رہا ہے. 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی 1 انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی. یہ تقسیم نہیں ہے. یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی کہ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ والی پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں لے لو. تو بھائی گئے تھے نا ہم 26ویں ترمیم لے کر، اتنی ایروگینس دکھائی اسی پیپلز پارٹی نے کہ وزیر اعظم مان گیا، کیبنٹ مان گئی، PMLN مان گئی اور پارٹیاں مان گئی، اور کھڑے ہو گئے وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا میں نام لے کر نہیں بولنا چاہتا کہ نہیں اگر MQM کی یہ آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کی شامل کی گئی 26ویں ترمیم میں تو ہم ساری شکوں پر ووٹ نہیں دیں گے. ہم پیچھے ہٹ گئے. وزیر اعظم نے کہا بھائی جو ہے وہ اگلی دفعہ کر لیں گے. 27ویں ترمیم کا موقع آیا، پھر ہمیں وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری بات مانی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو کروائیں گے 27ویں ترمیم میں. پھر ہم نے شکریہ ادا کیا، ساری پارٹیز مان گئی، کیبنٹ مان گئی، وزیر اعظم مان گئے، سب لوگ مان گئے. اقلیت میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کو اپنی غرور اپنے اس جو ان کے پاس نمبرز ہیں جس سے ان کو پتا ہے کہ وہ حکومت کو گرا دیں گے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ویٹو کر دیا. تو ہم اور کیا کریں؟ آپ مجھے پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ مجھے اپنے گٹر کے ڈھکنے رکھنے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ شہر دنیا یہ جو ہے وہ دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گئی ہے. 80% کما کر 90% کما کر سندھ کا دیتا ہے، 60% کما کر ہم پاکستان کو دیتے ہیں. تو میرے پاس تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو آج آپ میری لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہے نا، اب اس ملک میں اٹھنے والی ساری ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تحریک کا ہم حصہ بنیں گے. آپ جو ہم سے سوال جو ہمارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، 3 سال پہلے پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف یہاں آئے تھے اور ہم نے انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے پاکستان کا جو فیوچر ویژن بیان کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا ضروری ہے. تو کوئی احتجاج نہیں ہوا ان کے خلاف. اس کے بعد آج بھی یہ بات ہم نے تھوڑی شروع کی ہے. آج بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے وزیر ہیں، اس کے اگلے دن جو ہے وہ DG ISPR نے ان کو انڈورس کر دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تائید کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے آئینی ترمیم موو کرنے کی تو ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم ایکسیپٹ نہیں کروا لیتے. ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ 70 سالوں سے مجھے کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا ہے. میں کون سی وجہ ہے کہ میں سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر بولوں کہ ہاں 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے اور یہ سندھ حکومت بہت اچھی ہے؟ کون سی ایک ریزن مجھے بتاؤ. تو آج اس لیے ہم یہ چونکہ بولتے چلے آ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہماری بات مانو. چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ کو پاور کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، نشہ ہے، آج ہم جو ہے وہ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی تائید کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ انیشیٹ نہیں کیا، ہم تو 40 سالوں سے بول رہے ہیں. آپ تو اس پہ کان نہیں دھرتے تھے. آج ملک چلانے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک چلانے کا بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے. ہمارے لیے میوزک ٹو دی ایئر ہے. ہمارا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے اور ملک کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ناراض ہم سے نہ ہو، لوگ ناراض ان سے ہو جو اگر ناراض ہو سکتے ہیں تو وہاں پر ناراضگی ظاہر کریں. بہت شکریہ.